ورنہ تمہاری اوقات نہیں ہے میر حارث شاہ کی بیوی بننے کی۔ وہ دھاڑا اور اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ اگر وہ ایک بار گھونگھٹ ہٹا کر اس معصوم کا چہرہ دیکھ لیتا تو یقیناً ایسا کرنے سے پہلے خود کو ختم کر لیتا۔ دلہن بنی مریم کوئی اور نہیں بلکہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھی، جسے اس نے 4 مہینے پہلے پہاڑی جھیل کنارے دیکھا تھا۔ شادی کی اگلی صبح ہی وہ شہر جا چکا تھا اور اب 3 ماہ بعد لوٹا تھا، اور اس لڑکی کو جو اس کی پہلی نظر کی محبت تھی اسے یوں اپنے گھر میں گارڈن میں صفائی کرتا دیکھ کر پتھر کا ہو گیا تھا، اس بات سے یکسر انجان کہ وہی اس کی بیوی تھی۔ 4 مہینے پہلے کی وہ شام جیسے ابھی کی بات ہو۔ میر حارث شاہ اپنے دوستوں کے ساتھ پہاڑی علاقے میں گیا تھا، جہاں اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی تھی۔ وہ پانی میں پاؤں ڈالے کسی خیال میں گم بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور وہ کسی خواب کی مانند لگ رہی تھی۔ بیوٹیفل، اسے دیکھتے ہی بے آواز سرگوشی کرتا وہ ٹرانس میں دیکھے گیا تھا، جو کھلکھلاتی ہوئی پاؤں جھلاتی پانی سے کھیل رہی تھی۔ ہائے، وہ قریب گیا۔ وہ کسی مردانہ آواز پر بری طرح سے چونکی تھی۔ کون؟ وہ بوکھلا کر بولتی تیزی سے کھڑی ہوئی تھی اور گلے میں پڑا دوپٹہ درست کیا تھا، جبکہ وہ بے اختیاری کے عالم میں بس اسے ہی تکے جا رہا تھا۔ کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، جبکہ وہ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں لب چباتی کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر گڑبڑا کر الٹے قدموں وہاں سے بھاگ گئی تھی، جبکہ میر حارث جو اس کے سحر میں ایسا گرفتار تھا کہ اسے اس کے چلے جانے کا بھی علم نہیں ہوا تھا۔ اف، کہاں چلی گئی ہے یہ لڑکی؟ اس نے خود ساختہ سرگوشی کرتے ارد گرد میں نگاہ دوڑائی تھی، مگر وہ تو بوتل کے جن کی مانند غائب ہو گئی تھی۔ وہی لڑکی جسے اس نے بارہا تلاش کرنا چاہا تھا، وہ کہیں غائب ہو گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر تک اسے پاگلوں کی طرح اس وادی میں تلاش کرتا رہا تھا، مگر وہ پری پیکر تو نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی، اور آج قسمت نے انہیں ملا دیا تھا، جبکہ وہ دھتکار کر جا چکا تھا۔ میر حارث شاہ کی بہن شمائلہ، جو نہ جانے کب اپنے یونیورسٹی فیلو عادل کو اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ عادل جو ایک مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، وہ امیر باپ کی بیٹی کے جھانسے میں آ جانے کی صورت میں نہال تھا۔ وہ بظاہر خود کو ایسے ہی شو کراتا تھا جیسے کسی بہت بڑے باپ کی اولاد ہو، ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے خوبصورت ہونے پر بہت غرور تھا۔ یونیورسٹی کی ہر لڑکی اس کے پیچھے پاگل تھی، اور وہ تھا کہ کسی کو خاص بھاؤ نہیں ڈالتا تھا۔ ایسے میں شمائلہ جو اپنے گھر کے خاندانی رسم و رواج سے تنگ تھی، وہ اپنے خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کے یہاں لڑکیوں کی شادی خاندان سے باہر کرنے کا رواج نہیں تھا، ذات سے باہر وہ شادی نہیں کرتے تھے۔ گھر میں بڑھتی حد سے زیادہ سختیوں پر وہ باغی ہو گئی تھی، اور یوں ہی اس کے قدم کب عادل کی طرف اٹھ گئے تھے اسے خود بھی خبر نہیں ہو سکی تھی۔ عادل جو پہلے ہی اس انتظار میں تھا کہ کوئی لینڈ لارڈ باپ کی بے وقوف سی لڑکی اس کے جھانسے میں آئے جس سے وہ اپنی مالی خواہشات پوری کر سکے۔ ایسے میں شمائلہ کا اس کی جانب راغب ہونا اس کی خوش بختی ثابت ہوا تھا۔ عادل، تم اپنے گھر والوں کو ہمارے رشتے کے لیے کب راضی کرو گے؟ وہ ہمیشہ والا سوال کر رہی تھی۔ کم آن یار، تم ہر وقت شادی کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہو؟ ایک ہی تو زندگی ملتی ہے انسان کو، اسے پہلے کھل کر انجوائے کرو۔ وہ بمشکل لہجے کو مضبوط بنائے بے باکی سے بولتا اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گیا تھا۔ عادل، تم میری بات کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ میرے بابا اور بھائی کو تم جانتے نہیں ہو، اگر انہیں ہمارے تعلق کی خبر ہو گئی تو وہ ہمیں زندہ درگور کر دیں گے، مگر ایک دوسرے کا ہونے نہیں دیں گے۔ تم اپنے گھر والوں کو راضی کر لو تو ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ وہ بے بسی کی عروج پر تھی۔ یار، پہلے میری ڈگری تو مکمل ہو جائے، بابا ڈگری سے پہلے کبھی میری شادی کرنے پر راضی نہیں ہوں گے، اور ابھی تو میں خود باپ کے خرچوں پر ہوں، تمہارا خرچہ کہاں سے اٹھاؤں گا؟ تم خود سوچو ذرا۔ وہ تعاسفی لہجے میں بولا تھا، مگر اس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ یار، کوئی اگر مگر نہیں۔ اچھا تم بیٹھو، میں گھر جا رہا ہوں، دراصل مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ وہ ایک سٹائل سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔
اکیلے جاؤ گے؟ وہ بھی ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے اب بیوی تو بیٹھی نہیں ہے میری جسے ساتھ لے جاؤں۔ وہ مسکرایا۔ توبہ ہے یار، میں تو ویسے ہی بول رہی تھی۔ خیر کیا میں بھی ساتھ چلوں؟ عادل کی آنکھیں چمکی تھی، وہ بھی تو یہی چاہتا تھا۔ ضرور آ جاؤ، آج تمہیں بھی شاپنگ کراتا ہوں اپنی پسند کی۔ وہ جانتا تھا کہ شمائلہ کبھی اس کا احسان نہیں لے گی۔ ارے آ جاؤ یار، تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کو مل جائے گا، یہی بہت ہے۔ وہ کمینگی کی انتہا پر تھا۔ شاپنگ مال کی روشنیوں میں چمکتے شوکیس اور برانڈڈ سٹورز کے بیچ ایک نوجوان جوڑا ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھوم رہا تھا۔ شمائلہ خوشی خوشی کپڑے دیکھ رہی تھی اور اس کے ساتھ کھڑا عادل بڑے نپے تلے انداز میں ہر چیز کا ایسے شاہانہ انداز میں جائزہ لے رہا تھا جیسے کوئی خزانہ تلاش کر رہا ہو یا ملکہ الزبتھ کا پرتو ہو۔ یہ کیسا لگ رہا ہے عادل؟ شمائلہ نے ایک خوبصورت سرخ ڈریس اٹھایا اور پرجوش انداز میں اسے عادل کی طرف بڑھاتے سوال کیا تھا۔ عادل نے ایک نظر ڈریس پر ڈالی، پھر قیمت پر، اور فوراً مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ بہت اچھا ہے سویٹی، تم پر تو ہر رنگ جچتا ہے، مگر یہ والا تو کمال لگے گا، لے لو۔ شمائلہ خوش ہو کر ڈریس لینے لگی۔ بس اسی لمحے عادل نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ بس یہ دیکھ لو، بہت زیادہ مہنگا تو نہیں؟ وہ نرم لہجے میں بولا، مگر اندر ہی اندر ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں شمائلہ پیسے دینے سے انکار ہی نہ کر دے۔ شمائلہ نے مسکرا کر کریڈٹ کارڈ نکالا اور کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ عادل کے چہرے پر ایک شیطانی چمک آئی۔ اسے اسی لمحے احساس ہوا کہ شمائلہ کے پاس کافی پیسہ ہے اور وہ اسے خوب استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی قسمت آج ہی بدلنے والی ہے۔ عادل مزے سے اپنے لالچ کی تسکین کر رہا تھا کہ اچانک ایک کرخت آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ شمائلہ کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ تقریباً گر پڑا تھا اور اس نے کانپتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے ایک دراز قد مضبوط جسم والا نوجوان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ یہ شمائلہ کا بھائی تھا، میر حارث شاہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حارث کی آواز گرجدار تھی۔ بھائی؟ وہ میں بس شاپنگ کر رہی تھی۔ شمائلہ کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس کمینے کے ساتھ؟ حارث کی نظریں عادل پر جمی تھی، جو گھبراہٹ میں مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب ہی حارث یکدم طیش میں اس کی جانب بڑھا۔ بھائی پلیز تماشا مت بناؤ، شمائلہ جلدی سے بولی، مگر حارث کو تو جیسے سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ تماشا؟ یہ لالچی تجھے الو بنا رہا ہے اور میں خاموش رہوں؟ حارث نے ایک جھٹکے سے عادل کا بازو پکڑا اور اسے بری طرح کھینچ کر قریب کر لیا۔ چل میرے ساتھ۔ وہ گررایا اور عادل کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ او بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو بس… عادل نے صفائی دینے کی کوشش کی، مگر حارث نے اس کی ایک نہ سنی۔ پورے مال میں لوگ رک کر یہ سین دیکھ رہے تھے۔ عادل کی عزت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ وہ بے بس ہو کر کبھی شمائلہ کی طرف کبھی لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر کوئی اسے بچانے نہیں آیا۔ حارث بھائی چھوڑیں اسے، شمائلہ چلائی، مگر حارث نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ بھائی پلیز، کیوں تماشا بنا رہے ہو؟ اپنی نہیں کم از کم میری عزت کا خیال کرو۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، زمانہ باتیں بنائے گا۔ وہ رو کر گڑ گڑا کر التجا کرنے لگی۔ حارث نے عادل کے منہ پر ایک گھونسا رسید کرتے پیچھے دھکا دیا تھا۔ آئندہ میری بہن کے ارد گرد نظر آیا تو کاٹ کر تیرا گوشت چیل کووں کو کھلا دوں گا، وہ گررا کر بولتا شمائلہ کی کلائی تھام کر کھینچتا ہوا وہاں سے نکل آیا تھا۔ حارث شاہ طیش میں گھر میں داخل ہوا تھا اور شمائلہ کو دھکیلتے ہوئے اندر حویلی کے ہال میں دھکا دیا تھا۔ ابو دیکھیں، آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے؟ یہ یونیورسٹی کے بہانے آپ کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے۔ شمائلہ خوف سے کانپ گئی، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ اپنے والد کی سخت طبیعت کو اچھی طرح جانتی تھی۔ حارث کے غصے سے بھرے الفاظ سنتے ہی اس کے والد میر داؤد شاہ، جو کہ ایک باوقار اور اصول پسند شخصیت کے مالک تھے، کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کیا شور مچا رکھا ہے حارث؟ داؤد شاہ کی بھاری آواز پورے کمرے میں گونجی۔ حارث نے غصے میں ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لی اور انگلی اٹھا کر شمائلہ کی طرف اشارہ کیا۔ ابو، یہ آپ کی بیٹی۔
یونیورسٹی کے نام پر ہمیں دھوکہ دے رہی ہے۔ آج میں نے اسے ایک غیر لڑکے کے ساتھ مال میں رنگ رلیاں مناتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی داؤد شاہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ کیا؟ انہوں نے شمائلہ کو تیز نظروں سے گھورا۔ شمائلہ کا رنگ فک ہو گیا، اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ ابو میں بس شاپنگ کرنے گئی تھی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ حارث طنزیہ ہنسا۔ شاپنگ؟ اور وہ عادل نام کا لڑکا جو تیرے خرچے پر عیش کر رہا تھا؟ یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب کوئی بہانہ مت بنا۔ داؤد شاہ نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا سگار زمین پر دے مارا تھا۔ شمائلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی مگر الفاظ اس کے لبوں پر ہی دم توڑ رہے تھے۔ ابو، یہ کئی دنوں سے جھوٹ بول رہی ہے کہ یہ یونیورسٹی جا رہی ہے، مگر حقیقت میں یہ اس لڑکے کے ساتھ گھومتی پھر رہی تھی۔ داؤد شاہ کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے ایک تیز تمانچہ شمائلہ کے رخسار پر جڑ دیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، ہماری عزت مٹی میں ملا دی تم نے۔ وہ گرجے۔ شمائلہ آنکھوں میں آنسو لیے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ آج کے بعد یونیورسٹی جانا بند۔ جب تک میں خود تحقیق نہ کر لوں کہ وہاں تم واقعی پڑھنے جاتے ہو یا نہیں، تم اس گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ داؤد شاہ نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ حارث نے فاتحانہ نظر شمائلہ پر ڈالی۔ اگر آئندہ یہ حرکت دہرائی تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں گا، وہ سخت لہجے میں بولا، اور پیر پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ شمائلہ سسکیاں بھرتی رہی۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، مگر اب وہ کیا کرے؟ کوئی اس کی صفائی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ شمائلہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کے گال پر باپ کا تھپڑ ابھی بھی جل رہا تھا، اور دل میں حارث کی باتیں نشتر کی طرح چبھ رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے آتی چاندنی زمین پر سفید چادر بچھائے ہوئے تھی۔ ہر طرف سکون تھا، مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ کیا میں نے سچ میں کوئی گناہ کیا ہے؟ کیا عادل میری زندگی میں سچ میں محبت بن کر آیا تھا یا محض ایک فریب تھا؟ یہ سوال اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ کروٹ لے کر سیدھی ہوئی اور کانپتے ہاتھوں سے تکیے کے نیچے سے اپنا موبائل نکالا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس وقت کسی نے دیکھ لیا تو مزید قیامت ٹوٹ پڑے گی، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ عادل کا نمبر ڈائل کیا۔ 1 بیل، 2 بیل، 3 بیل۔ کال اٹھا بھی لو عادل، اس نے زیر لب دعا کی۔ آخر کار فون اٹھا لیا گیا۔ دوسری طرف سے نیند میں ڈوبی آواز آئی۔ کون؟ شمائلہ کو ایسا لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ عادل؟ میں ہوں شمائلہ۔ عادل کی سانس جیسے ایک لمحے کو رکی، پھر وہ بولا، کیا ہوا شمائلہ؟ یہ وقت ہے کال کرنے کا، سب خیریت تو ہے؟ شمائلہ نے ہونٹ کاٹ کر اپنی سسکی دبائی، پھر بے چینی سے بولی، عادل، جو ہوا تمہیں اس کا اندازہ بھی ہے؟ میرا بھائی مجھے بازار سے کھینچ کر گھر لے آیا، ابو نے تھپڑ مارا اور مجھے گھر سے نکلنے سے منع کر دیا۔ عادل ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ اوہ، یہ تو برا ہوا، مگر اب میں کیا کر سکتا ہوں شمائلہ؟ تمہاری محبت میں یہ سب سہ لیا میں نے، اب تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو، وہ بے قراری سے بولی۔ عادل نے ایک لمبی سانس لی۔ کیا مطلب؟ شمائلہ نے جلدی سے کہا، میرے ابو سے میرا رشتہ مانگنے آؤ، شاید وہ مان جائیں، شاید ان کے دل میں رحم آ جائے، کم از کم ایک بار کوشش تو کرو عادل۔ دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ عادل، تم سن رہے ہو؟ عادل نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ دیکھو شمائلہ، یہ اتنا آسان نہیں ہے، تمہارے ابو بہت سخت آدمی ہیں، اور تمہارا بھائی، وہ تو سیدھا مار ڈالے گا مجھے۔ شمائلہ کی آنکھوں میں بے یقینی چھا گئی۔ تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ عادل نے تھوڑا اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا، میرا مطلب ہے ہمیں کچھ دن انتظار کرنا چاہیے، تمہیں جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے۔ انتظار؟ کس چیز کا؟ عادل، مجھے اس قید سے نکالنے کے لیے تمہیں کچھ کرنا ہوگا، اس نے بے بسی سے کہا۔ دیکھو، ابھی میں اپنے گھر والوں سے بات بھی نہیں کر سکتا، وہ لوگ اس وقت کسی اور چیز میں الجھے ہوئے ہیں، میں ایسے اچانک کیسے جا سکتا ہوں تمہارے والد کے پاس؟
شمائلہ کو جیسے کسی نے زمین پر پٹخ دیا ہو۔ اس کے خواب، اس کی محبت، سب ایک پل میں بکھر رہے تھے۔ تو تمہارا مطلب ہے تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ عادل نے جھنجھلا کر کہا۔ یار ایسا بھی نہیں ہے، بس مجھے تھوڑا وقت دو، میں کچھ سوچوں گا، لیکن ابھی نہیں۔ شمائلہ کی آنکھیں جلنے لگی۔ اس کے دل نے پہلی بار سختی سے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ عادل، تمہیں یاد ہے تم نے مجھ سے کیا وعدے کیے تھے؟ کہ تم مجھے اپنی دنیا بنا لو گے، میرے بغیر تمہاری زندگی ادھوری ہوگی، اور تم میرے لیے ہر حد تک جاؤ گے، وہ یاد کرا رہی تھی۔ ہاں ہاں کہا تھا، مگر یار حالات بدل گئے ہیں، میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتا، وہ زج ہوا۔ حالات بدل گئے یا تم بدل گئے؟ عادل لاجواب ہو گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا، مجھے سونے دو شمائلہ، صبح بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شمائلہ کو ایسا لگا جیسے اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا گیا ہو۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے فون دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف عادل کی بے حسی کسی خنجر کی طرح اس کے دل میں گھونپ رہی تھی۔ عادل، بس ایک بات بتاؤ، کیا تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ یار یہ کیسا سوال ہے؟ ظاہر ہے کہ کرتا ہوں، لیکن ابھی پریشر مت ڈالو۔ شمائلہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر یہ مسکراہٹ زہر آلود تھی۔ ٹھیک ہے عادل، پھر میں بھی تم پر پریشر نہیں ڈالتی، خدا حافظ۔ اور اس نے بغیر اس کے جواب کا انتظار کیے کال کاٹ دی۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ شمائلہ نے موبائل کی اسکرین دیکھی جہاں عادل کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، فون کی گیلری کھولی اور آہستہ آہستہ عادل کی تصویریں ڈیلیٹ کرنا شروع کر دی۔ اس کا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا، مگر اب وہ سمجھ چکی تھی کہ محبت محض وعدے کرنے سے نہیں نبھائی جاتی۔ محبت وہی ہوتی ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے، جو محض بہانے نہ بنائے۔ آج کی رات اس کے لیے ایک نیا سبق لے کر آئی تھی، اور اس کے بعد شمائلہ نے دوبارہ کبھی عادل کو فون نہیں کیا۔ شمائلہ کو محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل رہی ہو۔ وہ ابھی عادل کی بے رخی کے زخم سے سنبھلی بھی نہیں تھی کہ اس کے باپ نے ایک اور بم اس پر گرا دیا تھا۔ تمہاری شادی طے کر دی ہے، اگلے ہفتے نکاح ہوگا۔ یہ الفاظ شمائلہ کے کانوں میں کسی گونج کی طرح بج رہے تھے۔ وہ حیرت سے اپنے والد کو دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے پر سختی اور سنجیدگی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ابو، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ حارث جو برابر میں کھڑا تھا تیز نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اب بھی کچھ پوچھنے کی ہمت ہے تم میں؟ شکر کرو ابو نے زندہ چھوڑ دیا، ورنہ تمہاری حرکتوں کے بعد تو مجھے لگتا تھا کہ بس۔ اس کے والد نے غصے سے حارث کی بات کاٹ دی۔ یہ گھر کی عزت ہے اور اب ہمیں اسے عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ شمائلہ کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے حارث کو دیکھا، پھر باپ کو۔ ابو کم از کم میری مرضی تو پوچھ لیتے۔ مرضی؟ اس کے باپ نے طنزیہ ہنسی۔ مرضی تب پوچھی جاتی ہے جب اولاد قابل بھروسہ ہو، لیکن تم نے اپنی مرضی سے کیا کیا؟ بازاروں میں آوارہ گھومتی رہی، اب تمہاری مرضی کی کوئی وقت نہیں۔ شمائلہ کو لگا جیسے کسی نے اس کی سانس روک دی ہو۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ ساتھ جوڑ چکے تھے۔ لڑکا کون ہے؟ آخرکار اس نے بمشکل پوچھا۔ علی حیدر، میرے دوست کا بیٹا ہے، نیک، شریف اور تعلیم یافتہ۔ اس کے ساتھ تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ شمائلہ کے لب ہلکے سے لرزے۔ لیکن ابو، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ بس بہت ہو گیا۔ اس کے والد نے میز پر ہاتھ مارا۔ یہ نکاح ہوگا اور تمہیں اسے قبول کرنا ہوگا۔ اب میں مزید کوئی بحث نہیں سنوں گا۔ شمائلہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ شمائلہ سر جھکائے اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کیسے کرے۔ پھر اچانک ایک خیال بجلی کی طرح اس کے دماغ میں لپکا۔ عادل، ہاں وہی تو، اس کا آخری سہارا تھا۔ اگر وہ اپنے والدین کو منانے کے لیے آ جائے، اگر وہ کچھ کرے تو شاید اس کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا اور تیزی سے عادل کا نمبر ڈائل کیا۔ 1 بیل، 2 بیل، 3 بیل۔
مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اٹھا لو عادل، خدا کے لیے اٹھا لو، اس نے بے چینی سے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ کال کی۔ فون بجتا رہا مگر دوسری طرف سے کوئی رد عمل نہیں تھا۔ شمائلہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔